یہ کہانی ایک خاموش طوفان کی ہے جو کسی زور سے نہیں، صرف ایک زبان سے آیا اور کسی کی پوری زندگی بدل گیا۔ محلہ پرانا تھا، چھوٹے گھر، دل سے جڑے لوگ، لیکن ایک چیز ہمیشہ نئی رہتی تھی، باتیں۔ اور ان باتوں کی ملکہ تھی رخسانہ بیگم، پردہ دار، نماز پڑھنے والی، تسبیح ہاتھ میں لیے، لیکن زبان بے پردہ۔ دن کا آغاز ہوتا تو باتوں کا بازار لگ جاتا، کبھی وہ کسی کے گھر جاتی، کبھی لوگ ان کے پاس آ جاتے۔ ان کی مجلسوں کا ایک محبوب موضوع تھا دوسروں کی برائیاں کرنا، اور خاص طور پر محلے کی وہ سادہ لڑکی ندا، نائلہ بیگم کی بیٹی۔ سادگی جیسے اس کی مزاج میں گندھی ہو، نہ شوخی، نہ فیشن، نہ بیجا بات چیت۔ دن اس کا کتابوں کے ساتھ گزرتا اور شام چھت پر تنہا دھوپ سے باتیں کرتے ہوئے۔ لیکن جو خاموش ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں بولنے لگتے ہیں۔ رخسانہ بیگم کہا کرتی، کچھ تو بات ہے اس لڑکی میں، ورنہ یوں الگ تھلگ کون رہتا ہے؟ نہ کسی سے بات، نہ سلام، جیسے کسی اور ہی دنیا کی ہو۔ اکیلی چھت پر جا کر بیٹھنا، وہ بھی روز روز، یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک دن ہنسی کی آواز آئی فون پر، وہ بھی ایسی کہ جیسے کوئی راز ہو۔ نائلہ بیگم کی نرمی نے لڑکی کو بے لگام کر دیا ہے، یہ سب ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ جملے صرف ان کی زبان تک محدود نہ رہے، یہ باتیں چائے کے کپوں سے نکل کر پورے محلے کے کانوں تک جا پہنچی، اور رفتہ رفتہ ندا کا نام کردار سے نہیں، افواہوں سے پہچانا جانے لگا۔ پھر ایک دن ندا کے لیے ایک رشتہ آیا، نیک خاندان، پڑھے لکھے لوگ، لڑکا با ادب، خوش اخلاق، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ایک ماں بیٹی کے لیے مانگتی ہے۔ ملاقات ہوئی، ندا کی شرمیلی مسکراہٹ، اس کی نرمی، اس کا سادہ لباس، سب کچھ اس کی شخصیت کی خوبصورتی بول رہا تھا۔ لیکن پھر 2 دن بعد ایک فون کال نے سب خاموش کر دیا۔ ہم نے محلے کے کچھ افراد سے معلومات حاصل کی ہیں، اور سچ کہوں تو دل بہت چاہتا تھا کہ سب خیر ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی سننے کو ملی جنہوں نے ہمارے اعتماد کو ہلا دیا۔ ندا بظاہر بہت اچھی لگتی ہے، مگر جو سنا وہ کچھ الگ سا تھا۔ تنہائی، غیر ضروری خاموشی، اور چھت پر گھنٹوں کسی سے فون پر باتیں۔ کسی نے کچھ صاف لفظوں میں نہیں کہا، مگر اشارے ایسے تھے جو آسانی سے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ یہ سب شاید حقیقت نہ ہو، مگر جہاں بات بیٹی بہو بنانے کی ہو، وہاں صرف اندازوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ ہم دل سے چاہتے تھے کہ رشتہ طے ہو، مگر اب معذرت کے ساتھ ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ یہ جملے گویا دروازے بند نہیں، ندا کی امیدیں بند کر گئے۔ نائلہ بیگم کے سامنے بیٹی بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھے نہ آنسو، بس ایک خاموش کھلا تھا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ ندا نے کتابوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، چھت پر جانا ختم کر دیا، مسکرانا بھول گئی۔ دن وہی تھے، محفلیں بھی وہی، رخسانہ بیگم کی باتوں کا دائرہ جیسے کبھی ختم نہ ہوتا۔ لیکن اس دن کچھ بدل گیا تھا۔ دوپہر کے وقت گھر ذرا خاموش تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن دانے گننے کی باوجود دل بے سکون تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا، ایک دینی پروگرام پس منظر میں تھا۔ آواز کسی مولانا کی تھی، نرمی سے مگر گہرائی سے کہی گئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ رخسانہ بیگم کا دل جیسے یک دم سن ہو گیا، تسبیح ہاتھ سے رک گئی، اور ماضی کی وہ تمام باتیں جو انہیں کبھی معمولی تبصرے لگتی تھیں اب تیر محسوس ہونے لگی۔ ندا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، وہ معصوم آنکھیں جنہوں نے کوئی الزام نہیں دیا، بس خاموشی سے تکلیف سہی۔ پھر مولانا نے دوسری بات کہی جو دل کے کونے کونے میں گونجنے لگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو،
क्या कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो तुम्हें ये गवारा ना होगा, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। रुखसाना बेगम की पलकें भीग गईं। दिल में एक सवाल धड़का, क्या मैंने किसी की इज्जत छीनी है? क्या मैंने किसी का नसीब रोका है? और क्या मैं वाकई बख्शिश की उम्मीद रख सकती हूँ? ये सवाल किसी वाइज का नहीं था, ये उनके अपने ज़मीर की आवाज़ थी। उन्होंने तस्बीह समेटी, टीवी बंद किया, और पहली बार कमरे में खामोशी नहीं थी, बल्कि सच की गूंज थी। वो दिन मामूल का दिन नहीं था। रुखसाना बेगम खामोशी से नायला के घर की दहलीज पर आईं, ना किसी चहक के साथ, ना मामूल की सलाम दुआ के साथ, बस एक बोझ लिए। दरवाज़ा खुला, नायला बेगम ने उसे देखा और चौंक गईं। रुखसाना बेगम ने नजरें नहीं उठाईं, जबान खुश्क मगर दिल बोझ से भीगा हुआ था। एक टूटी हुई आवाज़ उभरी, मैं बहुत बड़ी गलती पर थी। मैंने सिर्फ सुना, खुद कुछ न देखा, और अपने अल्फाज से आपकी बेटी के लिए इज्जत, भरोसे और रिश्ते के दरवाजे बंद कर दिए। बस मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। नायला बेगम की ज़बान पर कुछ ना आया, बस नज़रें खामोश हो गईं। दरवाजे के पीछे निदा खड़ी थी, बेआवाज़ आंखें, भीगती पलकें, और एक दिल जो लफ्ज़ों के वार सह चुका था। रुखसाना बेगम वापस पलटी, बहुत कुछ छोड़कर सिर्फ नदामत लिए। घर आकर वुज़ू किया, जाए नमाज बिछाई, और शायद ज़िंदगी में पहली बार अल्फाज दुआ बन गए, आंसू सजदा। या अल्लाह, जो कुछ कहा वो लौट कर तो नहीं आ सकता, लेकिन तू दिलों का हाल जानता है। अगर मेरी बातों ने किसी दिल को तोड़ा तो मेरे आंसुओं को माफ़ करने का जरिया बना दे, और मुझे ऐसी ज़बान ना देना जो किसी की ज़िंदगी छीन ले। हम अक्सर कहते हैं, मैंने तो बस सुना था, मैंने तो सिर्फ बताया था। लेकिन ये बातें, ये छोटी छोटी ज़बानी खबरें किसी की इज्जत, किसी की उम्मीद, किसी के नसीब को जला सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा दे। सही मुस्लिम। और फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। सही बुखारी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक इखलाकी हद है, एक इंसानी वक़ार की हिफाजत है। अब सवाल ये है, तुमने क्या कहा, और इससे कहीं बढ़कर तुमने क्या बिगाड़ा? ज़बान से दुआ निकालनी है या दर्द? खामोशी इख्तियार करनी है या चुगली? गीबत करनी है या माफ़ी मांगनी है? यही वो फैसला है जो तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे ताल्लुकात की सिमत बदल देता है। याद रखो, जो बात तुम कह चुके हो वो वापस नहीं आती, मगर उसका हिसाब ज़रूर आता है। तो आज अगर तुमने कभी गीबत की है तो दिल से तौबा करो, माफ़ी मांगो, और अपनी ज़बान को ऐसा हथियार ना बनने दो जो दूसरों के दिल तोड़े। क्योंकि ज़िंदगी का हुस्न इंसाफ और मोहब्बत में है, ज़बान की नरमी में है, और एक दूसरे की इज्जत में।